ناظرین، آج شام اسلام آباد کی فضا جنگی جہازوں کی گونج سے لرز اٹھی۔ آسمان پہ روشنیاں چھا گئیں۔ عوام یکدم سے پریشان ہو کے گھروں کی چھتوں پہ آ گئی۔ اسلام آباد میں آج یوم تشکر منایا گیا۔ پاکستان نے جنگ جیتی، اپنے سب سے بدترین دشمن کو شکست فاش دی، جس کے اوپر آج یوم تشکر منایا گیا۔ ایک جانب اسلام آباد میں یوم تشکر منایا گیا، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا کہ پاکستان نے جنگ جیتی ہے۔ جنگ ہم نے بیرونی دشمن سے تو جیت لیے، لیکن اندر کے معاملات وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے بیرسٹر گور کی ایک سٹیٹمنٹ رکھیں گے، شہباز گل کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آخر میں ارشاد بٹی کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ ناظرین، عیسیٰ نقوی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ سٹیٹمنٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ عیسیٰ نقوی کا کہنا ہے کہ قوم اس بات سے خوش نہیں کہ آپ نے جنگ جیتی ہے، بلکہ قوم اس بات پہ خوش ہے کہ آپ ان سے لڑے جن سے آپ کو لڑنا چاہیے۔ یعنی کہ قوم آپ کو دشمن سے لڑتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپ قوم سے لڑ رہے تھے۔ مجھے ایک بہت خوبصورت جملہ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھنے کو ملا، اور آپ کی اس جملے کی تعریف جو ہے وہ دہرائے بغیر ہو نہیں سکتا کہ آپ اس لیے لوگوں میں پاپولر نہیں ہوئے کہ آپ نے جنگ جیتی، آپ اس لیے پاپولر ہوئے کہ آپ اس سے لڑے جس سے لوگ آپ کو لڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے۔ بڑا خوبصورت یہ آپ نے خلاصہ کیا۔ عیسیٰ نقوی کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے رکھی جائے، ہم آپ کو بیرسٹر گور کا ایک بیان سناتے ہیں۔ اب جب قوم میں یکجہتی آئی ہیں، یہ ساری لیڈرشپ کی، چاہے وہ عسکری ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے، ان سب کا ٹیسٹ ہے کہ اس قوم کی یکجہتی کو آگے کیسے لے کے جائیں۔ دیکھو، آپ والدین کو جیل میں رکھو اور بچوں کو ہمارے ساتھ فنکشن پہ آ جاؤ، تو کب تک ہم آئیں گے؟ کب تک آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ کب تک آپ کے ساتھ بظاہری یکجہتی دکھاتے رہیں گے؟ آلدو پاکستان کے لیے ہم ہر وقت ہوں گے، ہر کو جو ہے نا ذاتی بات سے بالا تر ہو کے رہیں گے، لیکن ان کو بھی اب بہت ہو گیا، ان کو بھی سوچ کر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے بیرسٹر گور کی گفتگو سنی۔ قوم ایک ہو گئی ہے، قوم میں اتحاد ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا قوم کو ایک رکھا جائے گا؟ آگے اگر قوم کو ایک رکھا جانا ہے تو پھر قوم کی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ قوم کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو باہر لایا جائے۔ ہم آپ کو شہباز گل کی گفتگو بھی سناتے ہیں۔ سابق ایئر وائس مارشل ناصر الدین وائن، انہوں نے کہا کہ قومیں جنگ اکٹھے لڑتی ہیں، صرف فورسز نہیں لڑتی، لیکن جو انفارمیشن وارفیئر ہمارے سوشل میڈیا نے لڑی ہے وہ امیزنگ ہے۔ یہ بات اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے لڑی ہے ان سب کو حافظ جی نے تن کے رکھا ہوا ہے، اور مزید بھی تن کے رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تن کے رکھ لیں، وہ بھی ویسے واپس تن کے ہی رکھیں گے۔ یہ تھوڑے دنوں کے بیچ میں چھٹی آئی تھی، جو بھی ہوا، یہ جیسے بھی ہوا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ تو ہمیں ہمارا ایٹامک پروگرام بچا گیا۔ میں تھوڑی کو زیادہ کہوں گا، زیادہ نہیں کہوں گا، تھوڑی بہت کہوں گا۔ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے ایٹمی حملہ کر دینا تھا، کچھ اور مسئلہ ہوا تھا، وہ کھلارا لمبا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جنہوں نے ڈالا ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کھلارا پڑ جائے گا۔ تو پھر ساری دنیا نے یہی کہا کہ بس یار رہنے دو، آپ لوگ نہ لڑیں، یہ کھلارا زیادہ لمبا پڑ گیا تو یہ تو آپ خود بھی نہیں رہیں گے اور کوئی اور بھی نہیں رہے گا۔ تو وہ ہماری بچت ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ وارفیئر لڑی ان کو تو پچھلے 3 سال سے تن کے رکھا ہوا ہے، ان کے گھروں کو، ان کی فیملیز کو، ان کو۔ ناظرین، آپ نے شہباز گل کی گفتگو بھی سنی۔ قوم یونائٹڈ ہے، قوم ایک ہے، لیکن قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ قوم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اسے ریورس کیا جائے، عمران خان کو آزادی دی جائے، عمران خان کے جو بھی رائٹس ہیں انہیں واپس کیے جائیں۔ قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، قوم اس سب کو معاف کرنے کو بھی شاید تیار ہو جائے۔ قوم کو دوبارہ سے ان کا حق چاہیے، اور اگر قوم نے مل کے ساتھ چلنا ہے تو اب سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے قوم یونائٹڈ ہو کے انڈیا کے خلاف لڑی، تو اس قوم کو یونائٹڈ کیسے رکھنا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم کو دور کیا تھا؟ جب تک اس پوائنٹ کو، اس دوری کو دور نہیں کیا جائے گا تو قوم یونائٹ نہیں رہ سکتی۔ قوم پھر سے بکھر جائے گی، قوم پھر سے ٹوٹ جائے گی، قوم پھر سے الگ الگ ہو جائے گی، اور وہی سب کچھ چل پڑے گا۔ ایک جانب نون لیگ ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان معاملات ٹھیک ہوں، چونکہ اگر ٹھیک ہوتے تو ان کی سیاست ڈوب جائے گی۔ اس کے اوپر نون لیگ جو بھی کھیل کھیل رہی ہے، اس وقت نواز شریف کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ارشاد بٹی نے چند جملے بولے، لیکن بہت ہی زبردست ہیں۔ ہم آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ تک ساروں کا کریڈٹ ہے، دھماکے آپ کے دور میں ہوئے، اور وہ ایک دن نواز شریف صاحب ایون فیلڈ کے بعد کہہ رہے تھے کہ ایک میزائل گرا تھا، وہ پھٹا نہیں، ہم نے وہ میزائل ہی بنا دیا، اور یہ سارے میزائل ہم نے خود بنائے ہیں، اور اب جی ایف تھنڈر جو ہے وہ بھی انہوں نے لایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا اور موقع مل جائے تو علامہ اقبال کا خواب بھی نواز شریف صاحب نے دیکھنا ہے، اور قائد اعظم صاحب کے ساتھ مل کر اس ملک کو بھی انہوں نے بنانا ہے۔ تھوڑا سا اور موقع مل جائے اللہ۔ ناظرین، ارشاد بٹی کی گفتگو کے بارے میں بھی، اور قوم یونائٹ ہو چکی ہے، یوم تشکر تو منایا جا رہا ہے، کیا اس قوم کو یونائٹ رکھا جائے گا؟ کیا یہ قوم یونائٹڈ رہ پائے گی؟ اور جس نے رکھنا ہے کیا اس بات پہ غور کریں گے کہ قوم کو یونائٹ رکھنے کے لیے عمران خان کو باہر لانا ضروری ہے، عمران خان کو دوبارہ سے سپیس دینا بہت ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔